السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کشمیر کے عوام سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ان کی تکلیف اور غم کو بانٹنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی نے رائے دہندوں سے کہا کہ وہ ریاست کو کانگریس اور دو موروثی جماعتوں سے نجات دلائیں۔ وزیر اعظم نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے گزشتہ 30 سال میں کیا کچھ دیکھا ہے۔ یہاں یا تو کانگریس کی حکومت تھی، یا باپ بیٹے نیشنل کانفرنس کی حکومت رہی، یا پھر باپ بیٹی PDP نے حکومت کی ہے۔ آپ نے تینوں طرح کی حکومت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حکومتوں کے قائدین نے اپنے لیے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ ان تینوں جماعتوں سے نجات حاصل کریں اور BJP کو ایک موقع دیں۔ BJP عوام کی خدمت کر سکے گی یا نہیں، دیکھیں۔ انہوں نے کشمیری عوام سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے خوابوں کو اپنے خواب بنائیں گے، وہ اپنی ساری حکومت عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ بین الاقوامی ٹیکسی بکنگ سروس اوبر پر آج دارالحکومت دہلی میں امتناع عائد کر دیا گیا ہے، اور حکومت نے ملک بھر میں اس سروس کے خلاف اسی طرح کی کارروائی کا اشارہ دیا۔ اس کے علاوہ اوبر کیب سروس کے خلاف مبینہ دھوکہ دہی کے لیے پولیس نے FIR درج کی ہے، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور کی جانب سے ایک 27 سالہ خاتون ایگزیکٹو کی مبینہ عصمت ریزی کے واقعے پر سارے ہندوستان میں برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ماضی میں ایسے جرائم کا متعدد مرتبہ ارتکاب کر چکا ہے اور اس سے پہلے جیل بھی جا چکا ہے۔ اس واقعے نے ایک نیا موڑ اس وقت اختیار کر لیا جبکہ دہلی پولیس کے ایڈیشنل DCP نے ٹیکسی ڈرائیور کو جو صداقت نامہ کردار جاری کیا وہ بھی جعلی تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم ڈرائیور شیو کمار یادو کو جاریہ سال اگست میں ایڈیشنل DCP نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ دہلی پولیس کمشنر نے بتایا کہ یہ صداقت نامہ کردار بھی جعلی ثابت ہوا اور اس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اوبر کو فراہم کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس اور اوبر کے خلاف بھی FIR درج کرنے پر بھی غور کر رہی ہے، کیونکہ عصمت ریزی واقعے کی تحقیقات کے دوران امریکی کیب کمپنی کی مجرمانہ لاپرواہی اور جرم سرزد کرنے کی حوصلہ افزائی کا پتہ چلا ہے۔ بیگم بازار کے علاقے میں ایک مسجد کو شہید کرنے کی کوششوں کو مقامی افراد اور وقف بورڈ کی فوری مداخلت سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ قدیم مسجد منوری جو وقف ریکارڈ میں مسجد مہدویہ کے نام سے درج ہے، اسے غیر آباد ظاہر کرتے ہوئے منہدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسجد کے فرسٹ فلور کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ اسپیشل آفیسر وقف بورڈ جلال الدین اکبر کو اس کی اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ 170 مربع گز اراضی پر محیط یہ مسجد وقف ریکارڈ میں موجود ہے اور متولی کے طور پر سید احمد منوری ولد سید ابراہیم منوری کا نام درج ہے، لیکن ان کے غیاب میں فہیم نامی کانٹریکٹر نے مسجد کے چھت کے انہدام کی کارروائی شروع کی۔ وقف بورڈ کی شکایت پر پولیس نے اس کانٹریکٹر کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جلال الدین اکبر نے وقف بورڈ کے عہدیداروں کے ہمراہ مسجد کا معائنہ کیا اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس کی اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد کو غیر آباد مسجد کا نام دے کر اسے منہدم کرنے کی سازش رچی گئی، جن کے پس پردہ لینڈ مافیا سے وابستہ بعض افراد کار فرما ہیں۔ مسجد کی چھت کے انہدام کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو کانٹریکٹر نے یہ بہانہ بنایا کہ نئی مسجد تعمیر کرنے کے لیے چھت کو منہدم کیا جا رہا ہے، حالانکہ موجودہ چھت کافی مضبوط ہے اور اسے تبدیل کیے بغیر ایک اور منزل بآسانی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اسپیشل آفیسر وقف بورڈ نے ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس عظمت اللہ کی قیادت میں ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو مسجد کے وقف ریکارڈ کی بنیاد پر اطراف کی اراضی کا سروے کرے گی۔ سنگاپور اور آندھرا پردیش کی حکومتوں نے کل رات ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے، جس کے تحت وجے واڑہ کے قریب نئے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے سنگاپور ایک ماسٹر پلان تیار کرے گا۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو اور سنگاپور کے وزیر دوم برائے صنعت و تجارت ایسورن کی مشترکہ قیادت میں ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا اور جو اس پروجیکٹ پر پیش رفت کی نگرانی کرے گا۔ یادداشت مفاہمت پر دستخط کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ وزارت امور خارجہ نے یادداشت مفاہمت کی اجازت دی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پیش رفت کے لیے آشیرواد دیا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ہم ایک باہمی طور پر فائدہ مند نتیجے کے متمنی ہیں جو سب کے لیے قابل فخر ہوگا۔ ہم سنگاپور ماڈل لے کر اس کو آندھرا پردیش پر مسلط نہیں کریں گے بلکہ ہم مشترکہ طور پر کام کریں گے۔
سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش کی دختر شرمیلا نے کہا کہ ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی نے تلنگانہ کی ترقی اور غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ وائسر کانگریس پارٹی تلنگانہ میں راجشیکھر ریڈی پر جان نچھاور کرنے والے ارکان خاندان کی مکمل مدد کرے گی۔ شرمیلا نے ضلع محبوب نگر میں جگدل منڈل کے ایک موضع میں راجشیکھر ریڈی پر جان نچھاور کرنے والے رائے پور ریڈی کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور انہیں پرسا دیا۔ رائے پور ریڈی کی اچانک موت سے ان کے فرزند کی تعلیم درمیان میں رک جانے اور معاشی مسائل پیدا ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کرنے کا تیقن دیا۔ واضح ہے کہ صدر وائسر کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی نے تلنگانہ میں پارٹی کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری شرمیلا کو سونپ دی ہے اور شرمیلا آج سے ضلع محبوب نگر میں پرسا یاترا کا آغاز کرتے ہوئے تلنگانہ میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جگن موہن ریڈی تلنگانہ کی مخالفت کرنے کے بعد تلنگانہ میں پرسا یاترا کرنے میں ناکام ہوئے تھے، تاہم علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے 6 ماہ بعد جب شرمیلا نے پرسا یاترا کا آغاز کیا تو انہیں کسی مخالفت کا کوئی سامنا کرنا نہیں پڑا۔ وہ ایک ہفتہ تک ضلع محبوب نگر کے 13 اسمبلی حلقوں میں پرسا یاترا کا اہتمام کرتے ہوئے راجشیکھر ریڈی پر جان نچھاور کرنے والوں کو 21 افراد کے ارکان خاندان سے ملاقات کرے گی۔ اس موقع پر شرمیلا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سے چند لوگ استفسار کر رہے ہیں کہ تلنگانہ میں کسانوں کی خودکشی پر وائسر کانگریس پارٹی خاموش کیوں ہے۔ ادارے سیاست کی دینی اور ملی خدمات پر اظہار تشکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف علی جائسی نے کہا کہ ادارے سیاست اور اس کے ذمہ داران نے جو دینی اور ملی خدمات کا بیڑا اٹھایا ہے وہ قابل ستائش اقدام ہے۔ اتوار کے روز احاطے سیاست کے گولڈن جوبلی ہال میں ادارے سیاست کے زیر اہتمام شروع کی گئی عربی زبان دانی اور قرآن فہمی کی 6 ماہی مفت کورس کے آغاز پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے عربی زبان پر عبور لازمی ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح انسان دنیا میں کامیابی کے لیے انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے عربی زبان کے حصول کی جدوجہد ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر سید علی اشرف نے کہا کہ دن میں 5 بار اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے شرف گفتگو بخشنے والی زبان کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ عربی جنت والوں کی زبان ہے اور عربی کا سیکھنا اور زبان عربی سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ انہوں نے عربی زبان دانی اور قرآن فہمی کے مفت کورس کے آغاز پر ادارے سیاست اور منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کے علاوہ عربی زبان دانی اور قرآن فہمی سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والے سینکڑوں مرد و خواتین بھی موجود تھے۔ ٹولی چوکی کے علاقے حکیم پیٹ میں خاتون پر قاتلانہ حملے کی سنگین واردات پیش آئی، جہاں رقعہ دینے کے بہانے مکان میں داخل ہو کر ایک شخص نے 40 سالہ طاہرہ بیگم کا گلا کاٹ دیا۔ اس حملے میں شدید زخمی طاہرہ بیگم کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جو نانل نگر کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ زخمی خاتون کے خاندانی ذرائع کے مطابق خاتون کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق طاہرہ بیگم، جو حکیم پیٹ علاقے کے ساکن جبار خان کی بیوی ہے، کل شام ان کے مکان شاہ نواز نامی نوجوان پہنچا اور اس نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی طاہرہ بیگم نے شاہ نواز کو عزت کے ساتھ اپنے مکان میں طلب کیا اور خیریت دریافت کی۔ شاہ نواز شادی کا رقعہ دینے کے بہانے ان کے مکان پہنچا تھا۔ یہ لوگ سابق میں پڑوسی تھے اور اس ناطے سے اخلاقاً طاہرہ بیگم شاہ نواز کے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی کہ اچانک وہ پیچھے سے اس خاتون پر حملہ کر دیا اور گلے پر گہرا وار کرنے کے بعد طلائی زیورات اور نقد رقم لے کر فرار ہو گیا۔ موثوق ذرائع کے مطابق شاہ نواز کو پولیس بنجارہ ہلز نے گرفتار کر لیا ہے۔ شاہ نواز اپنی بہن کی شادی کا رقعہ دینے کے لیے آیا تھا اور طاہرہ بیگم سے اس نے بہن کی شادی کے لیے 20,000 روپے قرض طلب کیا تھا، تاہم طاہرہ بیگم نے رقم نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے بات کو ٹال دیا تھا اور چائے بنانے چلی گئی۔ اس دوران شاہ نواز نے پہلے خاتون کا گلا گھونٹا اور اپنے پیروں سے اس کا گلا دبایا، جس کے بعد خاتون بے ہوش ہو گئی۔ خاتون کی حالت دیکھ کر شاہ نواز نے الماری سے نقد رقم اور طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا، جس کے بعد طاہرہ بیگم کو زندہ دیکھ کر اس نے چاقو سے گلا کاٹ دیا۔ شاہ نواز حکیم پیٹ کا ساکن ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔